السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل این ہما کے گفتہ شد بحث اس بات فعل مضارع معروف بود چون خواہی کے مضارع مجہول بنا کنی علامت مضارع را ضمہ دے و عین کلمہ را فتحہ در دو حال و لام کلمہ را بر حالت خود بگزار تا مضارع مجہول گردد۔ بیٹا، اس سے پہلے سبق میں ہم لوگوں نے مضارع کو بنانے کا طریقہ سیکھا کہ مضارع کو کیسے بنائیں گے، یعنی ماضی کے شروع میں حروف عطینہ میں سے یعنی حروف مضارع میں سے کوئی حرف شروع میں لے آئیں گے اور لام کلمہ کو ہم ضمہ دے دیں گے، عین کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے، مضارع بن جاتا ہے، مضارع معروف بن جاتا ہے اس سے۔ آج کے اس سبق میں مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ مضارع معروف میں فاعل معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا یفعل، وہ کرتا ہے۔ اب یفعل کے وزن پر ہم یضرب، یسمع، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو فاعل معلوم ہے۔ یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، تو تمام میں فاعل معلوم ہے، وہ فعل مضارع معروف تھا۔ فعل مضارع مجہول کیسے بنائیں گے اس کو بتا رہے ہیں صاحب کتاب، فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بحث پڑھی تھی وہ فعل مضارع معروف کی تھی۔ آپ اگر فعل مضارع مجہول بنانا چاہتے ہیں تو کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے آپ کو، جو فعل مضارع معروف ہے اسی کے فعل مضارع کی جو بھی علامت ہے، چاہے یا ہو، چاہے تا ہو، چاہے نون ہو، چاہے حمزہ ہو، تو جو بھی علامت مضارع ہے جس صیغے میں بھی ہے، بس علامت مضارع کو آپ ضمہ دے دیں گے۔ جو فتحہ تھا علامت مضارع پر مضارع معروف میں، اس علامت مضارع کو آپ ضمہ دے دیں گے، اور جو عین کلمہ ہے اس عین کلمے کو آپ فتحہ دیں گے اگر عین کلمے پر فتحہ نہ ہو۔ عین کلمے پر فتحہ باب سمعہ میں، باب فتحہ میں عین کلمے کو فتحہ ہی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا یسمع، تو یہاں پر تو عین کلمے کو فتحہ پہلے سے ہی معروف ہی کے اندر ہے، لیکن ایسی باب فتحہ میں یفتح، تا پر عین کلمے پر فتحہ پہلے ہی سے ہے۔ عین کلمے کو فتحہ وہاں پر دینے کی ضرورت ہے جہاں پر مضارع معروف میں عین کلمے پر فتحہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو ینصر میں یا تو علامت مضارع ہو گئی، نون فا کلمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، عین کلمہ ہے صاد، ینصر، صاد ہی تو آ رہا ہے نا یفعلو میں عین کی جگہ پر، تو عین کلمہ صاد ہے، اور یہاں پر عین کلمہ صاد جو ہے وہ مضموم ہے، یعنی اس پر ضمہ ہے، یعنی پیش ہے، ینصر۔ اب اس کو جب ہم مجہول بنائیں گے تو کیا کریں گے کہ علامت مضارع کو ضمہ دے دیں گے، ینصر میں یا کو ہم ضمہ دے دیں گے اور کہیں گے ین، ین، اور صاد پر چونکہ ضمہ تھا اور فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے عین کلمہ کو بھی فتحہ دینا رہے گا، تو اب یہاں پر صاد ینصر، صاد میں صاد پہ ضمہ ہے، اس ضمے کو ہٹا کر ہم اس پر فتحہ دے دیں گے اور کہیں گے ینصر،
علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمے کو فتحہ، ینصر۔ تو جس صورت میں عین کلمے پر فعل مضارع معروف میں ضمہ ہو تو اس ضمے کے بجائے ہم فتحہ دیں گے، اور جس صورت میں عین کلمے پر کسرہ ہے فعل مضارع معروف میں، تب وہاں پر کسرہ یعنی زیر کو ختم کر کے فتحہ دیں گے یعنی زبر دیں گے۔ جیسے ہم کہیں سمع یسمع، وہ ضرب یضرب، جیسے ہم نے کہا ضرب یضرب، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اب اس کو مجہول بنانا ہے جس سے فاعل معلوم نہ ہو پائے۔ جیسے ہم نے کیا کہا، علامت مضارع کو ضمہ دیں گے تو یا کو ہم ضمہ دے دیں گے اور کہیں گے یوغ، یضربو کے بجائے یوغ، یوغ یا پر ضمہ دے کر۔ اور چونکہ یضربو را پر را عین کلمہ ہے، یہاں پر یفعلو کے وزن پر، یفعلو کے وزن پر عین کلمہ کی جگہ پر ضاد را ہے، یہاں پر یضربو یفعلو، تو را ہے عین کلمہ۔ اس عین کلمہ کو ہم کسرہ کو، جو کسرہ ہے را پر، اس کو اب ختم کر کے ہم اس کو فتحہ دے دیں گے اور کہیں گے یضربو، یضربو، را پر فتحہ دے دیا۔ تو عین کلمے کو ہمیں فتحہ دینا ہے دو حالتوں میں، جبکہ عین کلمے پر کسرہ ہو یا عین کلمے پر ضمہ ہو یعنی پیش ہو۔ تو ان دو حالتوں میں ہمیں عین کلمے کو فتحہ دینا ہے اور علامت مضارع کو ضمہ دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے فعل مضارع مجہول بن جائے گا فعل مضارع معروف سے۔ فعل مضارع معروف میں بھی لام کلمہ مضموم رہتا تھا، یہاں پر بھی لام کلمہ جیسا بھی ہے ویسا ہی چھوڑ دیں گے، لام کلمہ میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ لہذا یضربو سے ہم فعل مضارع مجہول بنائیں گے تو کہہ دیں گے یضربو۔ ایسے ہی ہم ینصرو سے فعل مضارع مجہول بنائیں گے تو کہہ دیں گے ینصرو، علامت مضارع کو ضمہ دے کر اور عین کلمہ کو فتحہ دے کر۔ تو یہی مضارع مجہول بن جائے گا۔ اب ینصرو کا معنی تھا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اب مجہول بنا دیں گے ینصرو، تو اب اس کا معنی ہوگا وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یعنی حال کا بھی ترجمہ لگا لیتے ہیں مضارع میں، اور مستقبل یعنی فیوچر کا بھی ترجمہ لگا لیتے ہیں، پریزنٹ کا بھی لگا لیتے ہیں، فیوچر کا بھی ترجمہ لگا لیتے ہیں۔ تو اب ینصرو، اس کی وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، تو وہ تو مدد کیا جاتا ہے نا، مدد کرنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں چل پائے گا، ہے نا۔ ایسے ہی ہم نے کہا یغرب، یغرب وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، ہے نا۔ تو اب یہاں پر وہ تو مارا جاتا ہے، مارنے والا کون ہے نہیں معلوم ہوگا، تو مجہول تو اسی کو کہتے ہیں جس میں فاعل، کرنے والا، سبجیکٹ معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے آپ کو کتنا کرنا پڑا، فعل مضارع معروف سے، معروف کے اندر علامت مضارع کو ضمہ دے دیا، اور عین کلمے پر اگر فتحہ نہیں ہے، دو حالتوں میں، جبکہ عین کلمے پر ضمہ ہو یا عین کلمے پر کسرہ ہو، تو ان دو حالتوں میں عین کلمے کو آپ فتحہ دے دیں گے، اور جہاں پر عین کلمے پر فتحہ پہلے ہی سے موجود ہے تو وہاں پر عین کلمے کو فتحہ الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی باقی رہے گا۔ جیسے کہ ہم نے کہا سمع، اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ اب اس سے مجہول بنا یسمع، تو یہاں پر میم عین کلمہ ہے، تو اب میم پر فتحہ پہلے سے ہی موجود ہے معروفی ہی کے اندر، تو اب اس کو مجہول بنانے کے لیے صرف علامت مضارع کو ضمہ دے دیں گے اور کہہ دیں گے یسمع، میم پر تو پہلے ہی سے فتحہ ہے، عین کلمے پر پہلے ہی سے فتحہ ہے۔ تو دو حالتوں میں عین کلمے کو فتحہ دیں گے، جبکہ عین کلمے پر کسرہ ہو یا عین کلمے پر ضمہ ہو، تو اب ان دو حالتوں میں عین کلمے کو فتحہ دے دیں گے، اور جس حالت میں عین کلمے پر فتحہ پہلے ہی سے موجود ہو تو اس صورت میں عین کلمے میں کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اسی سے فعل مضارع مجہول بن جاتا ہے، اور لام کلمہ میں کچھ تبدیلی نہیں کرنا، لام کلمہ کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ جیسے اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں، فصل این ہما کے گفتہ شد بحث اس بات فعل مضارع معروف بود، یہ ما قبل میں اس سے پہلے سبق میں جو کچھ کہا گیا وہ سب فعل مضارع معروف مثبت کی بحث تھی، یعنی مثبت یعنی پازیٹو، مثبت کی بحث تھی۔ اس بات کا معنی مثبت، چوں خواہی کہ مضارع مجہول بنا کنی،
جب تم مضارع مجہول بنانا چاہو، علامت مضارع را ضمہ دے، تو علامت مضارع کو ضمہ دے دو یعنی پیش دے دو، وعین کلمہ را فتحہ، اور عین کلمہ کو فتحہ دے دو۔ کب دینا ہے عین کلمے کو فتحہ؟ جبکہ عین کلمے پر زیر یا پیش ہو۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں در دو حال، عین کلمے کو فتحہ دے دو دو حال میں۔ دو حال کون سے ہیں؟ وہ دو حالتیں جبکہ عین کلمے پر زیر یا پیش ہو، تو ان دونوں حالتوں میں عین کلمے کو فتحہ دے دینا، اور اگر عین کلمے پر فتحہ ہی ہے تو اس حالت میں کوئی عین کلمے کو الگ سے فتحہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں عین کلمہ را فتحہ در دو حال، اور عین کلمے کو فتحہ دے دو دو حال میں، و لام کلمہ را بر حالت خود بگزار، اور لام کلمہ کو اس کی حالت ہی پر چھوڑ دو، جیسا بھی مضارع معروف میں ہے ویسی مضارع مجہول میں رہے گا لام کلمہ۔ تا مضارع مجہول کرتا تاکہ مضارع مجہول بن جائے۔ تو بیٹا اگر آپ نے مضارع معروف کی گردان یاد کر لی ہے تو اس کو مجہول بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ مثلا فعل مضارع معروف کی گردان میں یفعلو تھا، تو اب یہاں پر عین کلمے کو آپ ضمہ دے دیجیے، وہ عین کلمے کو آپ فتحہ پہلے ہی سے موجود ہے یفعلو، اور علامت مضارع کو آپ ضمہ دے دیجیے اور کہہ دیجیے یفعلو۔ اب یفعلو کی گردان یاد ہے، یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو۔ اب علامت مضارع کو ضمہ دے کر کیسے پڑھ دیں گے؟ یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو۔ یہ مجہول بن گیا بیٹا۔ اب معنی بدل جائے گا، یفعلو کا معنی تھا وہ کرتا ہے یا کرے گا، اب یفعلو کا معنی ہو جائے گا وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یفعلان وہ دو مذکر کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، یفعلون وہ سارے مذکر کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، یعنی مذکر کے صیغے یہ تین ہو گئے، اور تین صیغے مؤنث غائب کے۔ تفعلو وہ ایک مؤنث کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تفعلان وہ دو مؤنثیں کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی، یفعلنا وہ سب مؤنث کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی، تفعلو یہ مذکر حاضر کے صیغے ہیں، تفعلو تو کیا جاتا ہے، تو ایک مذکر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، تفعلان تم دونوں مذکر کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے، تفعلون تم سب مذکر کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے، تفعلینا مؤنث حاضر کا صیغے ہیں تین، تفعلینا تو ایک مؤنث کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تفعلان تم دونوں مؤنث کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی، تفعلنا تم سب مؤنث کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی، افعلو متکلم واحد متکلم کا صیغہ، افعلو میں ایک کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا۔ متکلم کے صیغوں میں بیٹا مؤنث اور مذکر دونوں برابر ہوتے ہیں، مؤنث بھی افعلو کہے گی اور مذکر بھی افعلو کہے گا، ہے نا۔ اور جمع متکلم میں تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث سب برابر ہوتے ہیں۔ تو اب نفعلو کا معنی جمع متکلم کے صیغے کا معنی ہوگا ہم سب مرد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، یا ہم سب عورتیں کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی، عورتوں کے لیے بھی یہی صیغہ آئے گا۔ ایسے ہی دو کے لیے بھی، اگر دو لوگ ہیں بولنے والے، دو لوگ کہہ رہے ہیں تو دو لوگ کہیں گے نفعلو ہم دونوں کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، چاہے وہ دونوں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ اب یہاں پر یہ تو وزن آپ نے پڑھ لیا، یفعلو ہی کے وزن پر، اسی وزن پر بیٹا یضربو بنا لو، یضربو وہ مارا جاتا ہے، یضربو وہ مارا جائے گا، یا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، یضربان وہ دو مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے، یضربون وہ سب مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے۔ اسی طریقے سے پوری گردان آپ کر لو اسی پر۔ کسی بھی عربی فعل کی گردان میں مضارع مجہول کی کرنا ہے تو ایسے ہی کر لو۔ مثلا ہم کہیں گے یضربو سے لفظ الضرب، عام طور سے بیٹا عربی زبان میں آپ کو مصدر دے دیا جاتا ہے اور سب کو مصدر یاد کرنا چاہیے، اور اسی مصدر سے ایسے ہی فعل مضارع، فعل ماضی، فعل مضارع معروف، فعل مضارع مجہول ایسے ہی بناتے رہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک لفظ دے رہا ہوں اور میں سمجھا دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد ایک لفظ آپ کو دوں گا تاکہ آپ اس لفظ سے خود گردان کر لیں۔ میں نے ایک لفظ بولا الضرب، الضرب کا معنی ہوتا ہے بیٹا مارنا۔ اب ہم آپ سے پوچھیں کہ اس سے فعل مضارع مجہول کی گردان بناؤ، تو ظاہر بات ہے آپ یہ کہیں گے یضرب، یضربان،
युदरबूना, तुदरबु, तुदरबानि, युदरबना, तुदरबु, तुदरबु, तुदरबानि, तुदरबूना, तुदरबीना, तुदरबानि, तुदरबना, उदरबु, नुदरबु। ये गर्दान करेंगे आप। ऐसी बेटा मैंने आपको एक मस्दर दे दिया, अन्नस्रो, अन्नस्रो, अन्नुसरतु। तो अन्नस्रो का माना होता है बेटा मदद करना। इससे मैं आपसे कहूं कि फ़िल मुज़ारे मजहूल की गर्दान करो तो कैसे करोगे, ज़रा मुझे बताओ आप में से कोई। लेकिन अब हम फ़िल मुज़ारे मनफी बनाना चाहें तो करना क्या है, फ़िल मुज़ारे मारूफ मुस्बत पर हम ला दाखिल कर देंगे। अरबी ज़बान में लफ्ज़ ला का मतलब होता है नहीं, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए, मुस्बत को मनफी बनाने के लिए हमें क्या करना है, फ़ेल मुज़ारे पर ला दाखिल कर देना है। लफ्ज़ ला, लाम और अलिफ, ला, ये दाखिल कर देना है। अब अगर फ़ेल मुज़ारे मारूफ पर ला दाखिल करेंगे तो वही फ़ेल मुज़ारे मारूफ मनफी हो जाएगा, मुस्बत के बजाय मनफी हो जाएगा। फ़ेल मुज़ारे मजहूल पर अगर ला दाखिल कर देंगे बेटा तो वही फ़ेल मुज़ारे मजहूल मनफी हो जाएगा, फ़ेल मुज़ारे मनफी मजहूल बन जाएगा। ठीक है। अब जहाँ यफ़अलु था वो करता है या करेगा, तो अब इसको हम ला दाखिल कर देंगे तो हम क्या कह देंगे, ला यफ़अलु। अब माना हो जाएगा वो नहीं करता है या नहीं करेगा। ठीक है। और फ़ेल मुज़ारे मजहूल पर ला दाखिल कर देंगे और हम ये कह देंगे ला युफ़अलु, तो इसका माना होगा वो नहीं किया जाता है या नहीं किया जाएगा। ऐसे ही हम अन्नस्रो से हम करें, अन्नस्रो से यंसुरु था फ़ेल मुज़ारे मारूफ, अब उसी पर ला दाखिल कर दें तो यंसुरु का माना था वो मदद करता है या करेगा। अब ला दाखिल कर दिया उस पर तो हमने कहा ला यंसुरु, तो अब इसका माना हो जाएगा वो नहीं मदद करता है या मदद नहीं करेगा। अब फ़ेल मुज़ारे मजहूर पर ऐसे ही ला दाखिल कर दें तो हम कहेंगे युनसरु, युनसरु फ़ेल मुज़ारे मजहूल था, उस पर ला दाखिल कर दिया और हमने कहा ला युनसरु, तो अब ला युनसरु का माना होगा, यंसुरु का माना था मारूफ में माना था वो मदद करता है या करेगा, युनसरु का माना था मजहूल, वो मदद किया जाता है या किया जाएगा। अब ला दाखिल कर दिया तो माना होगा ला युनसरु, वो मदद नहीं किया जाता है या नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो बस ला दाखिल कर देना है फ़ेल मुज़ारे मारूफ पर। अगर ला दाखिल कर दिया तो वही फ़ेल मुज़ारे मारूफ मनफी बन जाएगा, और फ़ेल मुज़ारे मजहूल पर अगर ला दाखिल कर दिया तो वही फ़ेल मुज़ारे मजहूल मनफी बन जाएगा, यानी पॉजिटिव से वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है। तो ये माना में तब्दीली हो जाएगी ला दाखिल करने से, क्योंकि ला दाखिल करने से क्या हो रहा है, माना बदल जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है, मुस्बत से मनफी हो जा रहा है फ़ेल मुज़ारे। लेकिन ला दाखिल करने से देखो हमने इतनी मिसालें दी, ला युनसरु, ला यंसुरु, है ना। तो जो यंसुरु था ला दाखिल करने के बाद भी वही यंसुरु ही रहा, ला ही तो दाखिल हुआ, लफ्ज़ में देखो कोई तब्दीली नहीं हुई। ऐसी युनसरु मजहूल था, ला दाखिल कर दिया तो ला युनसरु हो गया, युनसरु तो वैसे ही था पहले ही से। तो लफ्ज़ में देखो ला दाखिल होने से लफ्ज़ में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, लेकिन माना में सिर्फ तब्दीली हो रही है। माना में क्या है कि मुस्बत को मनफी के माना में कर दे रहा है लफ्ज़ ला। तो लफ्ज़ ला फ़ेल मुज़ारे पर नफ़ी के लिए आता है, जैसे कि फ़ेल माजी पर मा नफ़ी के लिए आता था, और ला भी नफ़ी के लिए फ़ेल माजी में आ जाता है, लेकिन 3 शर्तों के साथ जो हमने इससे पहले सबकों में ज़िक्र की हैं। वही फरमाते हैं फ़स्ल ई हमा के गुफ्ता शुद बहसे इस बात फ़ेल मुज़ारे मजहूल बूद। ये जो कुछ कहा गया वो फ़ेल मुज़ारे मजहूल की बहस थी, चूँ ख्वाही के नफ़ी बेला बना कुनी, जब तुम नफ़ी बेला यानी ला के ज़रिए से मनफी बनाना चाहो तो लाए नफ़ी दर अव्वल ऊ दर आर। तो लाए ला है जो नफ़ी के लिए होता है, निगेटिव बनाने के लिए होता है, इस ला को आप फ़ेल मुज़ारे के शुरू में ले आएँ। व लाए नफ़ी दर लफ्ज़ मुज़ारे हेच अमल न कुनत। लाए नफ़ी फ़ेल मुज़ारे के लफ्ज़ में कुछ अमल नहीं करता है, कोई तब्दीली नहीं करता है। चुना के बूद हम बरा तरीक़ बाशद, जैसा पहले था ला के दाखिल होने के बाद फ़ेल मुज़ारे उसी तरीक़े पर
رہتا ہے، لیکن عمل در معنی کند، لیکن معنی میں عمل کرتا ہے لا۔ لا فعل مضارع پر داخل کر دیں گے تو معنی میں عمل کرے گا۔ معنی میں کیسے عمل کرے گا کہ جو مضارع مثبت تھا، پازیٹیو تھا، اب وہ منفی یعنی نگیٹو بن جائے گا۔ یعنی مثبت را بمعنی منفی گردانت، یعنی مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہ معنی میں عمل کرتا ہے، لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ گردان، اب فعل مضارع معروف پر لا داخل کریں گے تو فعل مضارع معروف منفی ہو جائے گا۔ فعل مضارع مجہول پر لا داخل کریں گے تو فعل مضارع مجہول منفی ہو جائے گا۔ معروف جیسے یفعل، یفعلان، یفعلون تھا، اس پر لا داخل کر دیا تو کہہ دیں گے لا یفعل، لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعل، لا تفعلان، لا یفعلن، ہے نا؟ اس طریقے سے پوری گردان آپ کر لیجئے۔ ایک گردان یاد ہے تو ساری گردانیں آپ کرتے رہیں گے۔ فعل مضارع مجہول پر لا داخل کر دیں تو فعل مضارع مجہول تھا یفعل، ہے نا؟ اس پر لا داخل کر دیا تو کہہ دیں گے لا یفعل، لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعل، لا تفعلان، لا یفعلن الی آخر۔ آخر تک آپ اسی طریقے سے ساری گردانیں کر لیجئے۔ تو وہی گردانیں یہاں پر کر کے بھی دکھائیں گے انہوں نے۔ بحث نفی فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف منفی کی بحث ہے، جیسے لا یفعل، لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعل، لا تفعلان، لا یفعلن، لا تفعل، لا تفعلان، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلان، لا تفعلن، لا افعل، لا نفعل۔ جو 14 صیغے آپ نے شروع میں پڑھے تھے وہی سب 14 صیغے رہتے ہیں۔ ایسی بحث نفی فعل مضارع مجہول، یعنی فعل مضارع مجہول منفی کی بحث، یعنی نگیٹو کی بحث، مجہول جس میں فاعل معلوم نہ ہوگا، کرنے والا معلوم نہیں ہو پائے گا اور وہ منفی بھی ہو۔ جیسے لا یفعل وہ نہیں کیا جاتا ہے، لا یفعلان وہ نہیں کیا جاتا ہے، وہ دونوں نہیں کیے جاتے ہیں۔ لا یفعلون وہ سب مذکر نہیں کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پوری گردان بیٹا آپ کو یاد کر لینا ہے۔